آپ کسی بازار میں ہوں یا ٹریفک سگنل پر کھڑے ہوں، یہاں پیشہ بھکاری سے آپ کا واسطہ ضرور پڑتا ہے، لیکن انتہائی خستہ حالت اور جذباتی جملوں سے آپ سے پیسے اینٹھنے والے ان گداگروں کی اصلیت آپ کے سامنے آ جائے تو اپنی سخاوت اور جال سازی کے ہاتھوں بے وقوف بننے پر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، جگہ جگہ لوگوں کو مجبوریوں کے قصے سنا کر اور اپنی فرضی چوٹیں دکھا کر بے وقوف بنا کر پیسے اینٹھنے والے یہ بھکاری ضرورت مند نہیں بلکہ پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں۔ ان کو باقاعدہ بھیک مانگنے کی تربیت دی جاتی ہے، اور یہاں جو جتنی بری اور خستہ حالت میں ہوگا اس کا دام بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لوگ ترس کھا کر زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ یہ پیشہ ور بھکاری ملک کے مختلف گاؤں دیہاتوں سے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور کچی آبادیوں، پل اور ندی کناروں پر اپنے پڑاؤ ڈال کر بسیرا کرتے ہیں، اور انتظامیہ بھی اکثر ان کو غریب جان کر رہنے کی اجازت دے دیتی ہے، جبکہ اکثر اوقات انہیں ہٹانے کے لیے آپریشن بھی کیے جاتے ہیں۔ تاہم انسانی ہمدردی کی آڑ میں یہ پیشہ ور بھکاری جہاں پڑاؤ ڈال دیں وہاں سے آسانی سے جاتے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گداگری میں بچوں کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ لوگ بچوں کو دیکھ کر ذرا زیادہ ترس کھاتے ہیں۔ جن بھکاریوں کے اپنے بچے ہوتے ہیں ان کی تو کمائی ڈبل ہو جاتی ہے، لیکن اکثر پیشہ ور بھکاریوں کے پاس نظر آنے والے بچے ان کے اپنے نہیں ہوتے، بلکہ یہ بچے کرائے پر بھی دستیاب ہوتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بچوں کو اغوا بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، جس طرح کوئی دکاندار اپنی اشیاء کو سجا کر خریداروں کو راغب کرتا ہے، اسی طرح یہ پیشہ ور بھکاری دردناک چوٹیں، معذوری اور زخم دکھا کر لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دردناک چوٹیں، معذوری اور زخم سب فرضی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جسم پر اکثر پٹیاں باندھ کر اوپر پائیوڈین ڈال دیا جاتا ہے، یا مختلف طریقوں سے فرضی چوٹیں اور رپورٹس دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ جس طرح کسی بھی کاروبار کے لیے جگہ باقاعدہ الاٹ کروائی جاتی ہے اور ان کاروباری افراد کی یونین ہوتی ہے، یہاں مختلف بااثر افراد اس کام کی سرپرستی کرتے ہیں، اور ان کی اپنی یونین بھی ہے جو باقاعدہ اس مذموم کام میں ملوث لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بھیک مانگنے کے لیے علاقوں اور مختلف مقامات کی بولیاں لگتی ہیں، اور بولی جیتنے والا ٹھیکیدار اپنے بھکاریوں کو وہاں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ان گداگروں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اور ٹھیکیداروں کے نمائندے ان پر نظر رکھتے ہیں۔ یہاں پولیس، شہری اور انتظامیہ بھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور یہ گداگر کسی دوسرے کو اپنی حدود میں بھیک مانگنے کی قطعی اجازت نہیں دیتے، اور زبردستی دوسرے کی جگہ بھیک مانگنے والے کے ساتھ مار پیٹ اور جھگڑے کے واقعات بھی عام ہیں۔ شہریوں کے لیے حقیقی ضرورت مند اور پیشہ ور بھکاری میں فرق کرنا بہت مشکل امر ہوتا ہے، اور اکثر لوگ کسی کو منع کرنے کے بعد پشیمانی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ شاید سامنے والا حقیقت میں ضرورت مند نہ ہو۔ تو ایسے میں آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو نقد رقم دینے کے بجائے کھانا، راشن یا دیگر ضروری سامان خرید دیں، اور آپ چاہیں تو تصدیق کے لیے اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، اور مکمل تسلی ہونے کے بعد اس شخص کی مدد کرنے سے آپ کو قلبی سکون و اطمینان بھی محسوس ہوگا۔